Assalamu alaikum. I embrace existentialist philosophy because I have always believed in individualism rather than collectivism. But today I admit that sometimes collective consciousness is essential to grow. शायद सबसे बड़ी हकीकत ये है کہ خدا نے انسان کو عقل عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت دی، مگر المیہ یہ ہے we often fail to use our intellect with wisdom and critical awareness. عقل کے استعمال کرنے سے ہم جب قاصر رہتے ہیں، یہی غفلت ہمارے بیشتر بحرانوں اور چیلنجز کی اصل جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر آج پھر سے ہوا۔ میں نہ کوئی سیاستدان ہوں، نہ کسی جماعت کا نمائندہ، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ میں صرف علم کا ایک طالب علم ہوں، مگر تاریخ، ہسٹری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب معاشرے کسی فکری بحران سے گزرتے ہیں تو خاموشی ہمیشہ حکمت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے علم اور اپنے ضمیر کے مطابق سوال اٹھائے۔ خداوند کریم نے جب انسان کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو اس کا ہم پر سب سے بڑا رحم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں عقل عطا کی۔ اگر ہم اب اس عقل کا استعمال نہ کریں تو شاید یہ اتنی بڑی سنگین غلطی ہم سے ہوگی کہ ہم اپنے معاشرے کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج میرا موضوع کسی فرد، کسی جماعت یا کسی حکومت کے خلاف نہیں، بلکہ ہمارے اجتماعی شعور کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قوموں کا مستقبل کیسے بنتا ہے؟ حالانکہ اس پر دنیا کے عظیم ذہنوں نے بڑا خلاصہ کیا ہے، مگر شاید ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان ذہین انسانوں کی خدمات کو پڑھیں۔ لیکن اسی تناظر میں مجھے جرمنی کا ایک فلسفی ایمینول کانٹ کا ایک قول یاد آتا ہے، جس نے کہا تھا ڈیئر ٹو نو، اپنی عقل استعمال کرنے کی جرت کرو۔ ہر بڑی تبدیلی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی سوچ پر جینا چھوڑ کر خود سوچنا شروع کرتا ہے۔ ساکریٹیز کا بھی یہی کہنا تھا کہ the unexamined life is not worth living۔ جس زندگی میں خود احتسابی یعنی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، وہ اپنی حقیقی قدر کھو دیتی ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم اپنے فیصلوں، اپنے ترجیحات، پریفرنسز، اپنے مستقبل پر غور نہ کریں تو پھر دوسروں کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرانا انصاف نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ ہر معاشرے میں حکمران اپنی ذمہ داریاں رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مہان ملک بھارت میں بڑے سوچ رکھنے والے انسان تھے، جن میں گاندھی، جن میں سردار والا بھائی پٹیل، جنہوں نے اپنے وغیرہ
جنہوں نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے ہمیں بھارت کے ان غیر انسانی حقوقوں سے، ان کے ان ظلم کردہ بربریت سے ہندوستان کو ایک ساورن ملک کی طرف دھکیلا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان دنیا بھر میں ایک بڑا ڈیموکریٹک ملک مانا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں قوموں کی اصل طاقت صرف حکومتوں میں نہیں بلکہ بیدار شہریوں میں ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام تعلیم، شعور، دیانت اور کردار کو اپنی شناخت بناتے ہیں تو قومیں بدل جاتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے بھی یہی کہا تھا کہ ایڈوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دی ورلڈ۔ آپ تعلیم سے دنیا کی رخ کو بدل سکتے ہو اگر آپ اچھے ذہن تیار کرو گے۔ کنفیوشس جو کہ ایک چائنیز فلاسفر تھا، اس نے فرمایا نیشن کی اسٹرنگتھ اس کی انٹیگریٹی سے ڈرائیو ہوتی ہے، لہذا ہمیں یکجا ہونا لازمی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں سے یہی استدعا ہے، اگر ہم صرف شکایت کرتے رہیں تو آنے والی نسلیں بھی وہی سبق پائیں گی جو ہمیں ورثے میں ملا۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر علم، اخلاق، تحقیق، برداشت اور خدمت کا جذبہ پیدا کریں تو یہی نسل تاریخ بدل سکتی ہے۔ فریڈرک نیچے جو جرمنی کا ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا "He who has a way to live can bear almost anyhow"۔ جس انسان کے پاس جینے کا مقصد ہو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ ہمارا مقصد نفرت نہیں، شعور ہونا چاہیے، انتقام نہیں، تعمیر ہونا چاہیے، تقسیم نہیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ نوجوانوں میں صلاحیتیں کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے نوجوان دنیا کی بہترین جامعہ درسگاہوں میں، انسٹیٹیوشنز میں پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، نئی راہیں نکالتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ کہ کیا ہم اپنی اجتماعی صلاحیت کو اپنے معاشرے کی تعمیر میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ البرٹ کیمو فرینچ فلاسفر تھے، انہوں نے کہا "The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion"۔ آپ اپنے آپ کو اتنا اس آزاد دنیا میں اپنے آپ کا وجود اتنا آزاد بناؤ کہ سارا وجود آپ کی ایک تعمیر کردہ بغاوت بن جائے گی۔ یہ بغاوت نفرت کی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک ایسی بغاوت ہونی چاہیے جو فکری غلامی کے خلاف ہے۔ اس لیے میری نوجوان نسل سے صرف ایک گزارش ہے، اپنی شناخت علم سے بناؤ، اپنے کردار سے بناؤ، اپنی محنت سے بناؤ۔ اختلاف ضرور کرو مگر احترام کے ساتھ، سوال ضرور اٹھاؤ مگر دلائل کے ساتھ، اپنے حق کی بات ضرور کرو مگر ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ قوموں کو صرف حکمران نہیں بدلتے، قومیں اس وقت بدلتی ہیں جب نوجوان خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ آئے ہم نفرت نہیں شعور پھیلائیں، مایوسی نہیں امید پیدا کریں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا معاشرہ چھوڑیں جہاں انسان کو بھیڑ بکریوں کی طرف نہیں چلایا جائے بلکہ ایک باوقار، با فکر اور ذمہ دار شہری سمجھا جائے۔ شکریہ۔